نیکسٹ ہیں جی عائشہ احمد ہیں سیالکوٹ سے، وہ کہتی ہیں جی حسن بھائی، ملکوں اور اقوام کی ترقی اور عروج کے لیے جو عوامل درکار ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آ رہا ہے؟ اور کیا یہ درست ہے کہ ہمارا سفر آگے کی بجائے پیچھے کی جانب تیزی سے جاری ہے؟ سبحان اللہ بیٹا، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اس پہ منیر نیازی جیسا شاعر پیدا نہیں ہوا. فیض صاحب بھی، احمد ندیم قاسمی، یہ سب بڑے لوگ ہیں، غالب صاحب امام الشعراء ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن جو منیر نیازی صاحب، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، اتنا خوبصورت آدمی اور اتنی خوبصورت شاعری، ان کا ایک شعر سنو. منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ پیچھے کی جانب، یہ بالکل آہستہ آہستہ تو شعری مجبوری تھی، ورنہ ہمارا سفر جو ہے وہ ریورس میں ہے. اس کی ایک بڑی موٹی کروڈ سادہ مثال میں دوں بیٹا. جب پاکستان بنا ہے تو تباہی اور بربادی تھی، لوگوں کے خاندان اجڑ گئے تھے، جوان مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، بچے ماؤں کے پیٹوں سے نکال کے جنہوں نے بھی جنم لیے وہ کرپانوں پہ اچھالے گئے. عورتوں کی، لوگوں کی بہو بہنیں بیٹیاں مائیں، ان کی بے حرمت، تباہی. اور جب پاکستان کا آغاز ہوا تو ہمارے آفیسز میں یہ ذہن میں رکھنا آپ عائشہ، اس وقت کامن پینز نہیں تھیں، کانٹوں کے ساتھ کاغذوں کو نا، وہ کامن پین کی بجائے وہ اس نے، لیکن اس ملک نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. تو ہم ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہیں. تب 1 روپیہ نہیں دینا تھا، بلکہ الٹا 75 کروڑ روپیہ ہندوستان سے لینا تھا. گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ یہ پاکستان کا حق ہے، ہمیں پاکستان کا بننا اچھا لگا نہیں لگا وہ علیحدہ بات ہے، ان کو پیسہ ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، باقی جو آپ نے پوچھا ملکوں اور اقوام کی ترقی اور عروج کے لیے جو عوامل درکار، تو پاکستان میں کو نظر آ رہا ہے. میں بیٹا آپ کو صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک پہاڑوں، زمینوں، باغوں، باغیچوں، کھیتوں، کھلیانوں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں کا نام نہیں ہے. ملک ہوتا ہے لوگوں سے، جہاں انسان بستے ہیں. ورنہ پاکستان سے بڑے سیرابی ہیں، ان کو تو کوئی ملک نہیں کہتا، صحرا کہتا. ایمیزون کا جنگل ہے، وہ تو جنگل ہے بھائی. اچھا، لوگ ہوتے ہیں، انسان بستے ہیں، وہ ملک کہلاتا ہے جہاں انسان بستے ہیں. انسانوں میں 2 قسمیں موٹی، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. ایک ہوتے ہیں اشراف، ایک ہوتے ہیں اجلاف. میں پاکستانی ہوں اور بڑے دکھ سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ سے جھوٹ، میں اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی نیکی ہے یا بدی ہے، کوئی اخلاقیات نہیں، میرا مزاج ہی نہیں ہے. کوئی ماں کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا. میں والد سے بھی آرام سے تھپڑ کھا لیتا تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کے جھوٹ، اس کے سچ پہ نہیں، جس طرح یہ سچ بولتا ہے دھڑلے سے، اس پہ غصہ آتا ہے. یہ انہوں نے ایک بار میری والدہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہر وقت سچ کا پرچار کرتے، وہ سچ بولتا ہے پھر آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح بولتا ہے. وہ اس لیے نہیں. تو میں ایز اے پاکستانی میں اعتراف کرتا ہوں، پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہاں کی اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے، یہاں عوام زیادہ کرپٹ ہے. ختم. نواز شریف کا ایون فیل، ان کا وہ سرے محل، ریڈی والا کم تولتا ہے. بات تو وہی ہے، جس کی چونچ ہے وہ اپنی چونچ سے اتنی سی بوٹی اس ملک کی اتارتا ہے. جس کا جبڑا ہے نواز شریف کی طرح، وہ اسی حساب سے کھاتا ہے. جو مگرمچھ ہے وہ اپنے اس حساب سے کچھ بھی نہیں. بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایکسیپشنز ہیں،
لیکن ایکسیپشن سے بات نہیں بنتی، قومیں نہیں بنتی. اور یہ بات اشرافیہ کے بارے میں بھی ہے. یہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ بھی سارے کرپٹ نہیں ہیں. اس میں 5-7% بہترین لوگ ہوں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ عوام میں بھی 5-7-10-15% بہتر لوگ ہوں گے. کیا کریں گے؟ تو جہاں شر کے شیئرز جس کمپنی میں زیادہ ہوں اسی کا راج ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے خیر کا نہیں شر کا. پاکستان کو اگر ایک کمپنی سمجھیں آپ تو اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں شر کے، ان کے شیئرز بہت زیادہ ہیں تو ان کے حکم پہ چلے گا پورے کا پورا معاشرہ. آج کل کے بچوں کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ اس کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ 10 سال پہلے تو یہ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، اب یہ لینڈ کروزر اور پراڈو سے کم نہیں آتا. تو اتنی سی بات. باقی جو بات آپ نے کی ہے اس میں بڑی ذہانت ہے.